چاہنا روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 502 دے اتے اے بے ایمان لکھ دے کہندہ ہے تو جو ہے نا جی ذرا تو جو فرمایا جی میری گل تے کہندہ ہے خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہتا ہے اس لیے تو اللہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو میرے محمد سے پیار کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ کہنے لگا اے آیت جڑی ہے نا میرے حق وچ نازل ہوئی، کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جڑی ہے کہندہ میرے حق سے سنو، کہندہ کہ اور نیز فرمایا کہ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ کس طرح معلوم ہوا کہ حدیث لو کان الایمان معلقا بالشریعہ لنا له رجل من فارس، ایک حدیث پاک او دا ایک مفہوم لکھ دیا کہندہ اس عاجز کے حق میں ہے۔ کہندہ اے حدیث جڑی ہے نا یہ حدیث پاک دا ترجمہ تو نہیں لکھا، میں ترجمہ سنا جاواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دین سریا تک بھی پہنچ جائے گا تو فارس دا رہن والا ایک شخص اس دین نو پا لوے گا۔ یہ تو مراد جننے بھی علماء نے سب نے لکھے انہیں تو مراد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دی ذات ہے۔ وہ کہندا ہے کہ اے میرے حق وچ سرکار نے فرمائی، اور کہندا کیوں جائز نہیں کہ امت محمدیہ میں سے کسی اور کے حق میں ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں بار بار اس حدیث کا مصداق وحی الہی نے مجھے ٹھہرایا ہے۔ اور اس تو کہ اس بے ایمان نے کہتا بتصریح بیان فرمایا کہ وہ میرے حق میں ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا۔ اے آیت جڑی کل ان کنتم تحبون اللہ، کہتا ہے میں قسم کھا کے آنا یہ قرآن یہ کلام میرے اتے نازل ہویا ہے۔ اے بے ایمان اگے بے شمار چیزاں نے جڑیاں میں آپ احباب نوں میں عرض کردہ جاواں اس صفحہ نمبر 503 دیتے کہتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ پڑھ کے کوئی اگر بندہ اردو پڑھنا چاہتا ہے اردو دے وچ بالکل اے بے ایمان لکھتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ نبی بھی بنیا، مسیح موعود بھی بنیا۔ تو مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اجے بڑے نمونے نے، یہ وقت تھوڑا ہے نا میں بشمار دے نمونے پیش کرا اس بے ایمان نے کنیاں کو واہیاتیاں لکھیاں نے۔ ایک جگہ تے روحانی خزائن صفحہ نمبر 267 دے ہوتے نا میں ایک عبارت تہاڈے سامنے پیش کر جاواں۔ وہ کہندا کہ میں ستا ساں، آندا میں ستا ساں تے ہویا کہ آندا جی میری خواب دے وچ ملاقات اللہ پاک نال ہوئی۔ آندا ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشین گوئیاں لکھی جن کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ کہتا میں دل میں سوچا کہ مینوں پیشین گوئیاں ہونی چاہیے نے، میں کوئی ایسا پیشین گوئیاں کراں۔ آندا میرے دل سے خیال آیا تو میں یہ رکا لے کے اللہ کی بارگاہ پیش کیا کہ ربا سونے آئے دستخط کر دے۔ کی کر دے؟ دستخط کر دے۔ اچھا جی سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تعامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کیے اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا۔ اللہ نے وہ سائن جدو کرایا نا میں وہ پیپر لے کے اللہ کے سامنے پیش کیا پہ اللہ دیتے سائن کر دے پہ میں کو پشین کو یا کراں، اللہ نے سائن کر دیتے۔ جدو اللہ نے وہ قلم ڈوبیا سیاہی سیاہی بہت ہی لگ گئی تو اللہ نے انج کر کے نا معاذ اللہ قلم چھڑ گیا۔ کی ہویا کہ دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیاہی آ جاتی ہے تو اسی طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کر دیے۔ اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کا میرے پر فضل اور کرم ہے
جو کچھ میں نے چاہا بلا توقف اللہ نے اس پر دستخط کر دیے، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آدمی اس راز کو نہیں سمجھے گا اور شک کرے گا، کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا، مگر جس کو روحانی امور کا علم ہوگا وہ اس میں شک نہیں کرے گا۔ آندھا اس میں شک آندھا پھر دیکھو بڑا عجیب معاملہ ہویا۔ اسی طرح خدا نیست سے ہست کرتا ہے، یعنی زمین تو اللہ بلندیاں دے اٹھا لینا کسی بندے نو۔ یہ سارا قصہ میاں عبداللہ کو سنایا، اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہے، اس پر بہت اثر ہوا، اور اس نے میرا کردہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا، جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔ آندھا میں رکا لکھیا رب نو، اب بے شمار نے، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں نہ کی یہ چلنا سناواں تانوں ایک تو بڑی جی تہاڈا دل مطمئن ہو جائے تے جے اجے بھی کوئی آکھے نہیں ساڈے وہ مامے دے پتر نے، ساڈی پھوپھی دے پتر نے، ساڈے یار نے، ہاں جی، تے پھر میں نہ او دے ورگا رسول اللہ دی ختم نبوت دا غدار کوئی نہیں، او دے ورگا غدار کوئی نہیں، گج کے بولو او دے ورگا غدار آندا میں رب نو رکا لکھیا، رب نے دستخط کر دیتے، رب نے قلم چھڑکایا، سیاہی میرے کپڑیاں تے ڈگی، او جڑا نال بیٹھا سی اودی ٹوپی تے بھی داغ لگے سن، جدوں میں اٹھیا تے ویکھیا کہ اودی ٹوپی تے بھی داغ سن، میرے کپڑیاں تے بھی داغ سن۔ او اللہ نے جناب دستخط کیتے اے دے پیپر تے۔ بھئی مان قسم دا اے ایڈا ذلیل قسم دا انسان ہے، بے شمار گلاں میں آپ دے سامنے رکھاں۔ ایک گل سنیو جے تے ایمانی قرآنی فیصلہ کریو، جڑا بندہ ایڈا بے حیا اور بے غیرت ہوے، کیا وہ بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ ہن توجہ فرمایا جی، صفحہ نمبر 152 دیتے، میں جلدی یہ پڑھ کے تے میں آگے اپنی گل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 152 تے آندا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں موجود ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہیں سکتا۔ آندا اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے زمانے چ ہوندے نا تے جڑے کام میں کر سکنا عیسیٰ ابن مریم نہیں کر سکتا، تے جڑے موجے میں بخا سکنا عیسیٰ نہیں بخا سکتا۔ جڑا کتا عیسیٰ علیہ السلام نو بھونکے پھر وہ منن والے نے ساڑی یاری ہو سکتی ہونی چاہیے، انہاں نال قربانیاں کرنیاں چاہیے نے۔ ہن بڑی